السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر. پروگرام ہے خبر رساں. نصر صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں, میں بہت دل سے آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, استادوں کی جگہ آپ کو سمجھتا ہوں, لیکن کیا کروں, آپ نے مجھے مجبور کر دیا. میرے پاس جو میں مطلب سینکڑوں شواہد موجود ہیں یہ کہنے کو کہ آپ کی زبان کالی ہے. اب کل سے کل سے تو مجھے یقین ہو گیا نا. مطلب دیکھیں یہ اختر مینگل صاحب والا جو معاملہ ہے, کل اس پر آپ نے میں تو اڑا رہا کہ نہیں, آپ نے کہا وہ نہیں مانیں گے, اور اس قدر کالی زبان ہے آپ کی. وہی ہوا, آج وہ چلے گئے پاکستان سے. مطلب 8 فروری کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس موجودہ جو اسمبلی ہے, اس کی حکومت اور اپوزیشن کسی ایک معاملے پہ متفق ہوئی ہیں, اور وہ ہے جناب میگل صاحب والا معاملہ. دونوں کے اعلیٰ وفود گئے ان کو منانے کے لیے, وہ نہیں مانے. آج کو لگ بھگ 2:20 پہ ان کی فلائٹ تھی, دبئی فلائی کی فلائٹ تھی ان کی, کو 354 اس کا نمبر, فلائی دبئی کی 354 نمبر ہے ان کا اس فلائٹ کا. وہ اس دبئی کی اس فلائٹ سے دبئی روانہ ہو گئے, اور اب تو سنا ہے وہ وہاں اپنے گھر پہنچ بھی گئے ہیں. پھر انہوں نے اس فلائٹ میں ایک ٹویٹ کیا, وہ آپ کے پاس ہے, میں چاہوں گا وہ آپ کو پڑھ دیں, کیونکہ آپ کی کالی زبان اس قدر کالی ہے کہ ہمیشہ بری چیزوں کے لیے پریڈکٹ کرتی ہے, کبھی اچھی چیزوں کو پریڈکٹ کرے تو میں اس کی تعریف کروں. بہرحال یہ لمبی چوڑی ان کی مختصر وہ اس کا یہ ہے, لیکن اس کا جو ہے کہ میں پاکستان میں نہیں تھا اور خود کو اس بوجھ سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں. یہ جو انہوں نے جہاز میں بیٹھے ہوئے لکھا ہے, یہ کہنا چاہیے تھا آیا تھا جو مہینوں سے میرے اوپر تھا, اب میں آزاد ہوں. امید ہے کہ باقی لوگ بھی جلد اس حقیقت کا ادراک کر لیں گے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. میں اب پرواز میں ہوں, الوداع پارلیمانٹ. شاید ہم اس وقت ملیں جب قانون کی حکمرانی قائم ہو. ٹھیک بھیا, میں نے جب کل یہ کہا تھا کہ یہ اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیں گے, تو چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ بیان کیا کرو. میں نے ساتھ ہی یہ کہا, میں نے کہا کہ میں ان کے والد مرحوم کو بطور نوجوان صحافی بہت قریب سے دیکھا, ابھی جب میں صحافت میں منہ مار رہا تھا. درست ہو گئی بات. میں نے کہا وہ بھی, میں نے لفظ استعمال کیا تھا, بہت ضدی آدمی تھے. کہا تھا آپ نے. ان کے کانٹیکسٹ میں میرا یہ تھا کہ اختر مینگل صاحب عطا اللہ مینگل صاحب کے صاحبزادے ہوتے ہوئے اب فیصلے کا چونکہ اعلان کر چکے ہیں, اب یہ سے واپس نہیں لوٹیں گے. ساتھ ہی خدا کا واسطہ ہے, یہ بھی بات انتہائی خلوص سے میری زبان کو خالی کہہ دو, کہیے مجھے برا کہیے, برا نہیں کہہ رہے, لیکن یہ بھی اعتراف کیجئے کہ میں نے کہا کہ یار میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میری دعا ہے کہ میں غلط ثابت ہوں. پر آپ نہیں ہوئے غلط ثابت, آپ ہمیشہ درست ثابت ہوئے. ٹھیک, مجھے اپنے درست ثابت ہونے پہ شرمندگی ہے. ٹھیک, سیاست میں مایوسی ہوتی ہے. شاید اختر مینگل صاحب کا وہ رتبہ اور وہ کیلیبر نہ ہو, لیکن ہمارے قائد اعظم ایک زمانے میں مسلمانوں کے رویے سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے. بالکل اپنی طرف سے انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. تو پھر دیگر لوگوں کے علاوہ بنیادی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کس حد تک درست ہے یا نہیں, میں تاریخ کا تو کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تاریخ کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے, کہ علامہ اقبال کے بار بار خطوط جو ہے انہوں نے مجبور کیا قائد اعظم کو واپس لوٹنے کے لیے, اور وہ آئے. ٹھیک, میں سردار عطا اللہ مینگل مرحوم اور اختر مینگل صاحب, ان کے لیے میرے دل میں جو احترام ہے اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور خاص طور پر دیکھو ہمارے ہاں بہت دنوں سے یہ بات چل رہی ہے جیسے کہ جی یہ تو پنجابیوں کے دشمن ہیں, بلا 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 وغیرہ وغیرہ.
تو سردار ہوتے ہیں جی. بہت کم لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ نمبر 1 عطا اللہ مینگل صاحب کے آج حامد میر نے ذکر بھی کیا ہوا ویسے اپنے کالم میں. تھینک یو حامد. کاش کہ میرا بھی آج کالم ویسے اختر مینگل کے بارے میں تھا اپنے اخبار میں، لیکن اس میں ادھر تاریخ میں نہیں گیا تھا، میں حال پہ زیادہ رہا. اختر مینگل صاحب کے والد جو تھے وہ بھی سرکش تھے، آزاد مرش آدمی تھے، تو ان سے سرداری چھین لی گئی تھی، کسی اور صاحب کو دے دی گئی تھی، اور بعد ازاں باقاعدہ انتخاب ہوا تھا، اور اس انتخاب کے نتیجے میں سردار عطا اللہ مینگل اپنے قبیلے کے سربراہ پھر ان کو پھر بنا دے گا. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ بلوچستان کی سرکاری زبان ہیلو 1972 میں اردو زبان ہوگی. وہاں تو اردو بولنے والے نہیں. سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا، پاکستان کے 2 اولی صوبے، دونوں صوبوں میں چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں صوبہ سرحد اور آج خیبر پختونخوا کہلاتے صوبے کے وزیر اعلیٰ مولانا مفتی محمود مرحوم تھے، جو مولانا فضل الرحمان کے والد تھے. تو جی جمعیت علماء اسلام کا اثر ہوگا، تو انہوں نے، لیکن نیشنل عوامی پارٹی تو پشتون قوم پرستوں کی زبان کی جماعت مانی جاتی ہے نا، اور نیشنل عوامی پارٹی پہ یہ کہہ کر بین لگایا گیا کہ یہ تو پختونستان بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں کی سرکاری زبان اردو ہوگی. اچھا، اس میں نیشنل عوامی پارٹی بھی شامل ہے. اور بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل واز الیکٹڈ آن نیشنل عوامی پارٹی ٹکٹ، تو یہ تو بلوچستان قوم پرست ہوئے نا. اور غوث پاس مزنجو صاحب قومی اسمبلی کے لیے الیکٹ ہوئے تھے اور وہ گورنر تھے. ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسمس کروا دی گئی. سرداری نظام کے خلاف کھڑے ہو کر بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل صاحب نے جو ہے قرارداد منظور کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ وفاق اختر مینگل صاحب نے، یار اختر مینگل تو اس وقت بچے تھے، عطا اللہ، سردار عطا اللہ اختر خان مینگل کا نام ہے، مینگل ایز چیف منسٹر بلوچستان. ٹھیک ہے. عطا اللہ مینگل تو صاحب. 2 کام بنیادی ہو گئے. ہو گئی بات. سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام، اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت کم لوگوں کو یاد ہے، کہ جب ان کی حکومت کو ڈسمس کر دیا گیا تو ان کے بیٹے تھے اسد، وہ لاپتہ ہو گئے تھے. اس پہ اتنے زیادہ برا فروختہ ہوئے تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو کہ بہت قریب تھے، اور وہ یہاں پہ مرکز میں کمیونیکیشن منسٹر تھے، جو اس زمانے میں بہت بڑی وزارت مانی جاتی تھی، اس میں ریلوے بھی آ جاتا تھا، سڑکیں وڑکیں فون شون ہر چیز. انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور انہیں بہت مشکل سے منایا گیا تھا. ٹھیک، اس کے باوجود تو اسد مینگل صاحب نہیں ملے، یہ میرے خیال. جی بھٹو صاحب نے اپنی جو آخری کتاب لکھی ہوئی ہے ریومر اینڈ ریالٹی، اس میں ذکر ہے باقاعدہ اس کا. یعنی تو وہ ان یہاں کو سنیں، اس سب کے باوجود یہاں میں چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا نا تاریخ، اس لیے کبھی کوئی پڑھ لیتا ہوں آپ سے. عطا اللہ مینگل صاحب نے جو استعفیٰ دیا تھا وہ اپنے بیٹے کے لاپتہ ہونے پر دیا. غلام نہیں، ان کی گورنمنٹ تو پہلے ڈسمس کر دی گئی. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے، چونکہ ان کے بچوں کے دوست تھے، اور یہ تھا کہ ان کی تلاش میں جتوئی صاحب کے گھر پہ بھی، اور کچھ افواہیں یہ تھیں کہ جتوئی صاحب کے ہاں سے وہ ان کو اٹھایا گیا تھا. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام قربانی اور جدوجہد کو سلام کرنے کے باوجود جناب اختر مینگل صاحب، میں یہ بات کہنے کو مجبور ہوں کہ لوگ یہ فرض کریں گے کہ بالآخر آپ سب جمہوریت کے ساتھ محبت کے باوجود سردار ہی ثابت ہوئے. کیوں؟ سر مجھے آپ سے یہ توقع تھی، جیسے میں کل ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کہ آپ یقیناً نہ آتے قومی اسمبلی میں سر، بالکل، لیکن آپ کو اپنے حلقے میں جانا چاہیے تھا. پہلے آپ کو اگر معافی مانگنی چاہیے تو
تو انہیں کہنا چاہیے کہ یار آپ لوگوں نے مجھے جس چاؤ سے منتخب کیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں یار، میں آپ لوگوں کے بھی توقعات پہ پورا نہیں اترا، یا میں اس قدر بااختیار نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک جماعت بنا رکھی ہے، اس جماعت سے تعلق واسطوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تکلیف برداشت کی ہے۔ اختر مینگل صاحب، ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو اعتماد میں لے کر کہتے کہ بھائیو میری طرف سے بس ہے، میں نے چراغ بجھا دیے ہیں، آپ آزاد ہو، اب اپنے فیصلے کرو کہ اس جماعت کو چلانا یا نہیں چلانا۔ تیسری بات یہ کہ آپ جب چلے جاتے ہیں تو آپ کیسے اس کیس کو دنیا کے آگے ثابت کریں گے کہ پرامن احتجاج کے ذریعے بھی ہم اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں؟ باقی وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بلے آسا مرنا نہ گور پہ کوئی ہور، یہی لڑیں گے، مزاحمت کریں گے، ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے یار اگر ہم جیسے لوگ نہیں ہیں تو میں تو بیچارہ غریب کا بچہ ہوں یار، میرا کون والی وارث ہوگا؟ تو ان کے حوصلے بھی پست ہو، ان کا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ تو آپ نے اگر دبئی بھی چلے جانا ہے، وہیں چلے رہنا جاتے ہے، چلے جاتے پہلے ہلکے چلے لیکن جاتے، پہلے سر پارٹی کے لوگوں سے مل لیتے۔ یہ آپ سے میرا گلہ رہے گا، جہاں تک آپ کی تعریف وہ آپ کا گلہ میں آج بھی کہتا ہوں۔ بی این پی مینگل کے ساتھ جو لوگ ہیں نا بلوچستان میں آج کل پچھلے 8 مہینوں سے رو رہے ہیں، جو کونسل لیول کے ہوتے ہیں، گراؤنڈ لیول کی سیاست کرتے ہیں، جن کے پاس ٹکٹ تھا، ان کی بات سننے کو کوئی نہیں تیار۔ جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں نالیاں، گلیاں، بلوچستان میں ترقیاتی کام، پی ایس ڈی پی کے فنڈز، تو وہ جو ان کی پارٹی کے ورکر ہیں، جو سیاسی ورکر ہے، بنیادی ورکر، وہ بلوچستان حکومت میں ذلیل ہو رہا ہے، اور بگٹی صاحب کی حکومت، میں کیا کہوں، دوست ہیں ہمارے وہ، تو ان کا درد تو سمجھتے ہیں نا مینگل صاحب، کہ ان کے لیے چلے نہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے بھائی، وہاں پر میرے پاس 1 منٹ ہے۔ شفیق مینگل کی قیادت میں بھی ایک گروہ ہے، انہوں نے بھی آپ کی جماعت کے لوگوں کا جینا دوپہر کر رکھا۔ آپ کا سایہ ان کے سر پر نہ ہو، وہ کیا محسوس کریں گے؟ وہ یہ محسوس کریں گے ہمیں ابینڈن کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اسی کا تقابل، آپ کے سیاسی رائیول ہیں، سوچ آپ کی ملتی جلتی ہے۔ ڈاکٹر مالک غریب آدمی ہے نا، وہ تو نہیں جا رہا تربت سے کہیں بھی، ڈٹا ہوا ہے نا بیچارہ۔ اس کے لیے دبئی میں گھر ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا صاحب، بہرحال مجھے بہرحال لیکن باوجود مجھے افسوس ہوا ان تمام وجوہات پہ جن کی وجہ سے، اور میں آپ کی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ذہن میں تھا کہ آپ جا کے وہاں بیٹھ جائیں گے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور جدوجہد کے اور نہیں ہلوں گا۔ ویسے بڑا اچھا رسپانس تھا کل، نصرت صاحب اور میں نے آپ کے حلقے میں آپ کے عام ووٹر سے بات کی تھی، اور وہ بڑا پرجوش تھا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ اچھا بھائی، اس سے پہلے کہ تم دوسرے آپ نے موضوع کو میرے منا ایک دم سے ختم کر کے، کہ لوگ جب فیڈ بیک دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کے بھی جذبات کا احترام، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب بھی رہائی کے بعد جو ہے لندن چلے گئے تھے، بھائی دل کا عارضہ تھا، اور یہ کہ خیر بخش مری صاحب کابل چلے گئے تھے، جبکہ غوث جو اور ڈاکٹر ہری بلوچ وغیرہ یہی رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اختر مینگل صاحب کو محسن راوڑ اور علی وزیر کی طرح اسمبلی میں ہی رہ کر جدوجہد جاری رکھنی چاہیے تھی۔ اب جب تک ہمارے پاس ڈاکٹر مالک جلدی ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ صاحب، ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے، جب سے گرفتاری ہوئی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی، عمران خان صاحب کی ملٹری کسٹڈی میں لیے جانے پر، تو آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، تو اس میں ہمارے صحافی دوست صدیق ساجد صاحب نے، ارے بھائی نہ اس میں رپورٹنگ مت کرو، مجھے بھائی کلپ سنائی جائے جی، کیونکہ میں انٹرپریٹیشن پہ نہیں جاؤں گا۔ جی سر، جی پلیز۔ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس پر کیا کہیں گے؟ کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے، اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں
ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے سنا دیا. اب یہ شعر کی تشریح کرنا مقصود ہے؟ نہیں، مقصود میرا خیال ہے کہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ شواہد مل گئے کہ کسی شخص کو جس پہ ملٹری ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے یا افراد ان کو ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہوئی ہے تو وہ صاحب خواہ فوجی ہوں یا غیر فوجی انہیں کورٹ مارشل یا فوجی حراست میں لیا جا سکتا ہے. فوجی حراست میں لیا گیا تو اس میں کورٹ مارشل گیا نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کا اطلاق بانی تحریک انصاف اس کے اوپر وہاں لے جانے کی کوشش کریں گے؟ صدیق ساجد کا خدشہ کس حد تک درست ہے؟ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں نا، جب سے گرفتاری ہوئی ہے. اور پھر اکرم، آپ نے بٹنوں والے فون کا آغاز کیا، پھر خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، جو اس وقت میرے مطابق مکمل طور پہ ساری کارروائیوں سے باخبر ہوں گے، انہوں نے بھی ایک فون کی بات کی ہے. جس کمپنی کا وہ فون ہے اس کے پاس بٹنوں والا فون ہوتا ہے. پھر اکرم صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اور اکرم صاحب کی کسٹڈی سے بھی کچھ فون نکلتے ہیں. اکرم صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض کی نشاندہی پر ہوتی ہے. تو اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ سارے حوالے آپ نے دیے ہوئے ہیں. نہیں، میں نے مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ سب سے پہلے میں نے بےہودگی کر دی. میں نے صرف یہ عرض کیا تھا کہ وہ بے خبر نہیں ہیں بانی تحریک انصاف، اور میں نے غصے میں ان کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ جیسے 100 جرنلسٹوں سے زیادہ باخبر ہیں. اور پھر جب انہوں نے مجھے بہت تیش دلایا تو اب ظاہر ہے کہ اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں رہا، ورنہ میری عمر میں پہنچ کے جھکی ہو جاتا ہے. تو غصے میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ ان کے پاس بٹنوں والا فون بھی ہے. بعد ازاں جب یہ ساری گرفتاری ہو گئی، یہ کچھ ہو گیا، تو پھر وزیر دفاع صاحب نے یہ اس کا برانڈ بھی بتا دیا اور وہ نمبر بھی بتا دیا کہ جی یہ والا فون تھا. اب ابھی تک جو 2 دن پہلے تک سر میرے پاس خبر تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ جو اکرم صاحب ہیں، تحریک انصاف کو یہ خدشہ تھا کہ شاید جو لیفٹیننٹ جنرل صاحب گرفتار ہوئے ہیں وہ اپنی بعد از ریٹائرمنٹ اپنی جان چھڑانے کے لیے پینشن وغیرہ یہ وہ باقی دیگر مرات اور باقی جو ظاہر ہے کہ کون اپنی چیزوں سے تو شاید وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. ابھی بھی ان کو خدشہ ہے. خیر، میرا جو ہے ذاتی طور پر جو میرے تک اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے تحقیق و تفتیش کرنے والے جو ہیں وہ فیض حمید صاحب کو عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے میں ہرگز انٹرسٹڈ نہیں ہے. ناکام ہو گئے یا انٹرسٹڈ نہیں؟ دو الگ لفظ. ہرگز انٹرسٹڈ نہیں ہے، اردو میں دلچسپ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں دلچسپی لینا ذرا تھوڑا سا انٹرسٹڈ میں ذرا وہ ذرا سختی ہے. دلچسپی صاحب وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ شریک ملزم ہوں. تو عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لینے کے لیے کسی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہوگی ہے کہ ذرا کام آسان ہو جائے گا. کرے آپ کو. تو وہ کون ہے پھر؟ وہ پھر یہی ہو سکتا ہے جن سے ٹیلی فون ہو گئے اکرم صاحب. اچھا، اکرم صاحب. لیکن 2 دن پہلے تک مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ تھوڑے سے اڑی دکھا رہے ہیں. اب شاید کو نسوار وغیرہ مل گئی ہو سکتا ہے کہ وہ مان گئے ہوں. مجھے خدشہ ہے کہ شاید مان گئے ہیں. تو عمران خان صاحب ملٹری اس لیے کہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر جو ہیں وہ پاکستان سے جانے والے تھے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اتنے مشکل سے، انہوں نے بلکہ چنیوٹ وغیرہ سے کوئی فرنیچر وغیرہ بھی نہیں پسند. اینی وے بہرحال وہ یہ لوگ اب وہ تحریک انصاف والے جو ہیں. سفیروں کی بات کیوں؟ او یار آپ نے لفظ کیا بولا میں سن نہیں پایا. میں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں. وہ سفیروں کا کیا تعلق ہے؟ بھائی کچھ ایسا ہے کہ کچھ اہم ملک کے سفراء جو ہیں بقول تحریک انصاف شنو سجاوید کی خبر نہیں ہے جی. بقول تحریک انصاف نہیں چاہتے کہ ان کے بانی جو ہیں وہ فوجی کسٹڈی میں جائیں اور وہ کسی نہ کسی صورت میں حکومت پاکستان پر دباؤ اس ضمن میں
दबाव तो खैर क्या मतलब इजहार करते रहते हैं इस ख्वाहिश का। तो सुफरा इस बारे में मुतहरिक हैं, कुछ सुफरा 10, 12, 15, 16। वो नहीं 10 बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 10-15 का इतना असर भी नहीं है। तो बाअसर मुल्कों के सुफरा हैं ये। इसमें मुसलमान ममालिक में से, क्योंकि मुसलमान मुल्क भी बहुत ज़्यादा कुछ यानी कितने मुसलमान मुल्कों के हैं? एक भी नहीं है। और चीन के सफ़ीर तो होते ही नहीं है, क्योंकि अगर चीन ने मुदाखलत करनी होती तो भुट्टो साहब की फांसी रुकवा लेते, उसकी आदत तो है। चीन भी नहीं है और मुस्लिम ममालिक भी नहीं है। तो बाकी जाहिर है कि कीनिया, सोमालिया। हाँ जी, सोमालिया है जी, एक इथोपिया है, उनके साथ ये है कि बहरहाल यानी चनियोट से उनको यानी फर्नीचर का तो नहीं इतना इंटरेस्ट हो सकता। एनीवे बहरहाल वो ये है कि उनको ये उम्मीद है जो सुफरा इस पे काम करेंगे इमरान खान साहब शायद को बचा लिया जाए इस मिलिट्री कस्टडी में जाने से। कि शायद ना हो, तो फिर लेकिन कहाँ जाएंगे अगर मिलिट्री कस्टडी? फिर अडयाला में ही रहेंगे। अब मुझे मैं फर्ज करो कि मेरे में इतना अख्तियार होता तो सबसे पहले मैं अपने आप को कोई किसी अहम ओहदे पर फैज करता, खुद ही दस्तखत करके आई ना समझ। जो मैंने जो कहा है बकौल तहरीक इंसाफ भी कहा है, मैंने आपको ये भी कहा है कि जी अगर अकरम बन जाते हैं वादा माफ गवाह, वो कितना अहम गवाह वादा माफ? मेरा अपना ख्याल है कि मुझे जो खबर दो एक दोनों ने कहा कि बता कुछ अब हिल रहा है, यानी कि बढ़ रहा है वादा माफ गवाही की तरफ। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ गवाही की तारीफ नहीं, मेरा ख्याल है वादा माफ गवाह की टर्म जो है मेरा ख्याल है कि मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में शायद गैर मुनासिब है। एतराफ के भाई फाइन, तभी वो मिलिट्री कस्टडी में जाएंगे ना अंडर कोर्ट। क्योंकि देखिए ना उन फील्ड जनरल अच्छा, कोर्ट- वैसे भी मौसूफ के पास एतराफ के अलावा को गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि फोन तो बरामद हुए और फिर उसकी वो CDR वगैरह जो को पता नहीं क्या जो भी कहलाती सारी है, ठीक है वो भी हो चुकी हुई है। रिकॉर्डिंग्स भी सारी मिल गई। यार देखो ना, मेरे पास जो बात उड़ते उड़ते एक तो उधर से पहुंची, मुझे कौन बचाएगा मुन्ना, ठीक और कौन बताएगा? एक तो पहली बात है। कोई ना कोई तो बताता है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको जो सफीरों की बात की, मैंने 3 मरतबा लफ्ज कहा, फिर आप एकदम से पकड़ के कहेंगे, मैंने कहा बकौल 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 आप कह रहे हैं कि सुफरा मुतहरिक हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी से बचाया जा सकता। तकरीबन 4 सफीर चले। 4 सफीर हाँ मुख्तलिफ मुल्कों के। जी जी, PTI खुद भी बड़ी सरगर्म है, आपने ये बताया। यकीनी तौर पर जाहिर है वो सरगर्म हो गए तो अब उन्होंने कहा अगर होगा अकरम ना। साहब वादा माफ गवाह बन गए, कंडीशनल मफरूजाती सवाल है मेरा, तो फिर सेक्शन 73 के तहत कस्टडी ले ली जाएगी, तो फिर तो कोर्ट मार्शल शुरू हो जाएगा उनका, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। और ये जरूरी नहीं होता कि अगर प्रेशर हो, मिसाल के तौर पर अमेरिका की एक बात कर लेते हैं सर। कि अमेरिका जो है वो कितने अरसे से उनकी हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। बहुत बड़ा केस हुआ था उसामा बिन लादेन, तो एक डॉक्टर शकील आफरीदी, हाँ, उसकी रहाई के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाला गया। ट्रम्प की तो कैंपेन का हिस्सा रहे। तो फिर तो रियासत जब नहीं मानी तो नहीं मानी, उसने कहा आई विल कॉल एंड यू नो ही नेवर डेयर टू कॉल एंड यू नो शकील आफरीदी इज स्टिल देयर वेयर ही इज। हाँ ठीक है ठीक है। ये तो डिपेंड करता है ना कि रियासत कितनी मज़ाहमत दिखा सकती है। और ठीक बाकी बातें होती रहती हैं कि जी जान दो, कोई ऐसी गल नहीं। तो ये जान दो में कितने चांस है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। कोई अच्छी खबर भी है, कोई जलसा भी देखें आना इमरान खान का, फिर कल नैब तरमीम पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी देखो ना, आना है। उनको लिए मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि ये जो अकरम की खबर जो आई है उड़ते उड़ते कि वो एतराफ की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बात बड़ी वाज़ेह दोबारा ये जहन में रहे कि तहरीक इंसाफ वालों ये बात अपने जहन से निकाल दें कि फैज़ हमीद साहब को ये ऑफर की जा रही है या कहा जा रहा है कि जी आप कुछ वादा माफवा बने और अपनी जान छुड़ाएं। हरगिज नहीं, उनकी जान अभी नहीं छोड़ सकते। जी प्रेफरेंस ये है तो उनको, और कल की अगर आप वो जो प्रेस रिलीज है उसको खुदारा 2 से ज्यादा मरतबा पढ़े, अंदरूनी एहतसाब पे जितना जिक्र हुआ है वो गालिबन वो यही इंडिया है कि एकड़ियां गलन लगे। तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद जो कोर्ट मार्शल शुरू होता है ना, प्रोसीडिंग्स, उस अगर आज फैज को देखिए, ये जितने यूट्यूब पे बैठ के अपने व्यूज लेने के चक्कर में सब झूठ बोल रहे हैं,
خیر یار نہیں سر لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ کورٹ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کا کس کو پتا ہوتا ہے؟ چلو آپ بتائیں، آپ نے 50 سال صحافت میں گزارے نا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز میں نے اس طرح کی صحافت میں نے آپ کو کتنا پھنسانے کی کوشش کی، آپ نے کہا عدنان نہیں ہے مجھے پتا. یو آر رائٹ. منا بات ایک سیدھی سادی بات ہے کہ جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں پتھر کے زمانے کا صحافی ہوں. میں جو خبر دیتا تھا اس کو پہلے نیوز ایڈیٹر دیکھتا تھا، پھر ایڈیٹر دیکھتا تھا، اس کے بعد بھی پھر مجھے خواجہ عاصم مرحوم جو ہے اللہ بخشے نیشنل پریس ٹرسٹ، آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں پاکستان ٹائمز جو ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے ویل ایڈیٹڈ انگلش نیوز پیپر سمجھا جاتا تھا، اور خواجہ صاحب اس کے ایڈیٹر رہے تھے. تو مجھے ایک ہی چول ماری ہو اور ساری کیے کرائے تھے. تو وہ زمانہ یہ طے کوڈ آف انکوائری میں دوبارہ اس کو ری چیک کیا گیا، تب فیض حمید صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید صاحب کو کہا جائے کہ تم یہ مان جو تو یہ چھڑ دو گے. اپنی بھی کریڈیبلٹی مجھے ہرگز اس بات نہیں آپ کو پتا، مجھے بھی نہیں ہے پتا، لیکن کچھ چیزیں ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جو سامنے ہوتے ہیں آپ کے. اب ٹائم بھی کم ہے، میں کل کے فیصلے پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو ایک ریویو ہے. کل کا فیصلہ یہی ہے نا کہ دیکھو نا، اب حکومت نے بقول تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی جن چھڑانے کے لیے نیب ایکٹ میں وہ کرتی تھی. اب دیکھو ایک بہادری کی بات ہے، وہ ترامیم ہو گئیں، اس کے باوجود 2 افراد نے، ہمیں ان کی تعریف کرنی پڑے گی، فواد حسن فواد اور شاہد خاقان عباسی. انہوں نے عدالت کو ٹھوک کے کہا کہ جناب ہم ان ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، آپ ہمیں جو پرانا نیب لا ہے اس کے تحت ہمیں گلٹی ثابت کریں. بانی تحریک انصاف نے بھی یہ موقف اختیار کیا. ہاں بالکل کیا، بالکل کیا. اور وہ لیکن عدالت میں چلے گئے. لیکن اس کے باوجود ٹیکنیکلی اب یہ کہ اگر فرض کریں کل یہ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں تو قیاس رائے نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے. لیکن ابھی تک عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو چلن رہا ہے، جو روایت انہوں نے بنائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان سے جو چیز منظور ہو کے آئے اس کی ہم رسپیکٹ کریں. تو اس سے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ان ترامیم کو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ واجب سسٹین کریں، تو وہ سسٹین کریں. تو پھر میری دانش میں پھر سیاسی امتحان تو بانی تحریک انصاف کا یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں کہ جیسے شاہد نے اور فواد حسن فواد نے کہا تھا کہ ہمیں پرانے قانون کے تحت. تو میں ان سے فائدہ نہیں لینا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے کافی ہو گئی، اتنی بھی عزت کیا کرنی. اور اگر اس کو کیونکہ اگر اس میں یہ ہے کہ ہو جائے پھر سسٹین کیا تو فائدہ جہاں سب کو ہوتا ہے، پھر یہ کہ جا کے اپنی اگر جب وہ خود جا کے لنڈن کیمپین کریں ذرا، کس کی بھائی جا کے ذرا لندن بیٹھے انٹرویوز دیں کہ ناؤ آئی ایم I want to devote my life to spread of education. وہ نہیں جانا چاہتے، جانا چاہتے تو آپشن تو تھا عمران خان. نہیں آکسفورڈ کا تو یار چانسلر کو کہڑا ہوتے 9 to 5 کو تے چابرا نہیں ہوندی. کیا بات کر رہے ہو؟ کیا یار ایک اچھے والا ہم سیریس بات کر رہے ہیں. ابھی چانسلر بنے تو نہیں ہے نا، ابھی تو جیل میں جا رہے ہو. چانسلر بن گئے پھر سفرا کو بھی آپ نے ٹورا ہوا ہے. نہیں میں نے کہا تسی ٹورے نا انہوں نے. میں نے کہا بقول 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 عدنان حیدر دے شوئی تو تسی ٹورے، میں نے تو پتہ ہی نہیں سی نا سر. اب کہانی یہ کہ وہ تو جیل میں ہے نا عمران خان. جی جی. چانسلر کیسے بنا دیا آپ نے؟ بھائی اگر وہ بہرحال ایک کیمپین تو چل پڑی نا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو اگر وہ چانسلر بن گئے اور ادھر جیل میں ہوئے، مجھے لگ رہا ہے ویسے مجھے اپنا ذاتی شبہ ہے کہ ان کو ٹف کمپٹیشن دیں گی اور شاید یہ وہ ہو بھی جائے. اس دفعہ وہ بات چل پڑی ہے کہ یار کو خاتون ہونی چاہیے. کون ہو جائے؟ کہ کوئی خاتون ہونی چاہیے. تو 2 خواتین ہیں، ایک تو تھریسا میں ہیں جو کہ پہلے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کلاس فیلو بھی جو وزیر اعظم رہی ہیں. دوسری مس ایلنگز یا کوئی اس طرح جو کہ پرو وائس چانسلر ہے. شی از اوریجنلی فرام اسکاٹ لینڈ اور دس اینڈ دیٹ. اور ان کا یہ ہو رہا ہے کہ جی اگر روایات ہی توڑنی ہے تو یہ جو ہے یہ کیا مذاق ہے کہ جی ہمیشہ ایک مرد ہی بھی چانسلر ہوگا. یہ بھی ایک چل پڑی. آکسفورڈ کا چانسلر کبھی کوئی عورت نہیں رہی ابھی تک تو نہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں اس طرح تاریخ بنا لی جائے. تو اس کا مطلب پھر عمران کے چانسز جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ مرد تو پھر میل تو ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے. چانسز اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں بہرحال آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ برطانیہ جو ہے تمام تر کشادہ دلی کے باوجود بہرحال گوروں کا ملک ہے اور آکسفورڈ ان کی علامت ہے. داتا صاحب دا جڑا متوالی ہے
اچھا ویسے یہ سیگمنٹ بڑا زبردست ہے, اس سیگمنٹ میں ہر بات کر دی نصرت صاحب نے. میں نے کچھ نہیں کہا. کوئی سچ ثابت ہوگی تو کالی زبان کہ انہوں نے عمران خان نہیں ساری باتیں کر دی نا آپ نے عمران خان کو چانسلر بھی بنا دیا, آپ نے 4 سفرا کو روانہ کر دیا عمران خان بچاؤ مہم پہ, پھر آپ نے اکرم صاحب کو آج وعدہ معاف گواہی پہ کھڑا کر دیا. ان میں سے ایک بات بھی میں نے صرف یہ کہا ہے کہ 2 دن پہلے تک میری خبر یہ تھی جو میں نے کہا ہے کہ وہ صاحب ابھی تک اعتراف جرم کو تیار نہیں ہو رہے, لیکن ابھی یار مجھے کچھ اندیا مل رہا ہے کہ صاحب کچھ ویسے ایک آپشن باقی سب پہ میں نے کہا ہے بقول ان کے. اب ہم سیکشن 73 پہ رہے, ڈائریکٹ کورٹ مارشل پہ, ملٹری کورٹ پہ ہم نہیں گئے, اس پہ بات ہمیں کرنی چاہیے تھی. وہ 93 کے تحت ہے, وہ 9 مئی کے سول آفینس میں آتا ہے. ایک بریک. ویلکم بیک. میرے خیال میں صاحب کو 3 دفعہ تو جلسہ منسوخ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا, تو 8 ستمبر کو دوبارہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا اس سے چھوڑ نہیں ہے نا. چلو آگے بتاؤ. نہیں تو ہو پائے گا کہ نہیں؟ یہ سبمٹ کرنے نہیں جاتے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ بھی 3 دفعہ جاتے ہیں. کافی ہو گئی اتنے دنوں سے. اچھا ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہو جانا چاہیے. ہو جائے کیا ہو جائے گا, اور اگر واقعی وہ کرنا ہے کہ اکرم تیار ہو گیا ہے تو بلکہ زیادہ کہیں کہ ہاں کر لو, اس کے بعد کہیں کہ دہا لیا جی اپنا چاہ پورا کر لیا, تو یہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں میں یار ایک ایسے گپ لگا رہے یار, ہر چیز میں کو بھائی میں جی خبر نامہ نہیں کرتا, ایک پروگرام ہے اس میں بات تو ہو ہی سکتی ہے, اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے. مجھے تو صرف ایک بات ہے, مجھے سنجیدگی سے بتاؤ کیا ایسی کوئی مشین ہے مطلب جیسے آپ ایک انٹری پوائنٹ میں داخل ہو رہے ہو کسی جگہ پہ, تو ہجوم کر کے آپ پہ چلا ہی جائے, تو وہ کہیں گے جی آپ کے ادھر لیفٹ میں تو گن ہے پلیز نکالیں. ہاں وہ تو ہے نا مشین ہے نا, ایسی مشینیں ہیں وہ تو لگ جائیں گی. اب یہ 41 نکات پر مبنی ایک ان کو اجازت نامہ دیا گیا ہے, ان کو ان SOPs کے تحت آپ جلسہ کر سکتے ہیں. اچھا اب اس میں جلدی مجھے یہ تھا, اچھا اب یہ ہے کہ وہ ان کو رومن نمبروں میں لکھا گیا ہے. ویسے 2/3 یعنی صفحہ 2 3 صفحات پر مشتمل ہے, یہ 41 ساری ہیں. اس میں 18ویں جو ہے نا, 18ویں ترمیم کے مطابق شرط یہ ہے any person of unsound mind not to be allowed inside the venue by the organizers. اب question is کیا وہ مشین ایجاد ہوگی, میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں. میں خدا کی قسم سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی ذہنی اعتبار سے انساؤنڈ کا یعنی کہ ہاں کو پاگل دیوانہ نہ آ جائے. نہیں وہ پاگل دیوانہ تو چلو حرکتوں سے نظر آتا ہوگا نا, لیکن ان ساؤنڈ تو اب یہ کہ بھی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو ایسے بھی کوئی خاموش ہو یوں کر کے بت بناؤ. اب خدا کی قسم سے اگر ایسی کوئی مشین دنیا میں میسر ہے تو میں سب سے پہلے 8 بجے میں 5 منٹ پہ دیکھ کر میں دروازے پہ کھڑا ہوں, تم کو تو میں کہوں آئی تم ساؤنڈ مائنڈ میں ہو. اب یہ ہے کہ اگر فرض کرو وہاں 5 دیوانے گھس گئے ہیں, یہ تو آپ نے صاحب آپ کی یہ تو وائلیٹ کیا ہے. اب یہ اس کو ویسے یہ تو ٹھیک بات ہے کہ کسی پاگل دیوانے کا جب سے کوئی کہا, میں نے سنا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مجھ سے بڑا پاگل کو کہاں ہے, یعنی کہ بھائی میں مجھ سے بڑا دیوانہ کون ہے, دیکھتا ہوں مجھے روک کے دکھاؤ. تو کیا اب میں ان ساؤنڈ کہلائے جاؤں گا؟ 41 پڑھ لیں گے کوئی اس میں ایسی تو نہیں ہے کہ جلسے میں کوئی بندہ نہ یار اب تم یہ بتاؤ نا کہ تم آپ کیسے ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے ہائے کم وقت جلسہ بھی نہیں ہونے دیتے, یہی بات ہے. چھوڑو یار. شہباز شریف صاحب تھوڑے واسطے چیلنج ہو گیا, پلیز یہ جلسہ ہونے دیں, دیکھ لیں کون سی رانی توپ چل جائے گی. اینی وے اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین, سوموار کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.